السلام علیکم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة. أما بعد، برادران اسلام، رمضان کا مبارک مہینہ سر پر آ پہنچا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے ایک خطبہ دیا تھا، جس کو آپ اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ استقبال ماہ رمضان میں آپ نے خطبہ دیا تھا، تیاری میں اس کی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا تھا شعبان کے آخری دن میں. فقال ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم. یہ فرمایا آپ نے کہ لوگوں، تم پر سایہ فگن ہے ایک بہت بڑا مہینہ، عظمت والا مہینہ، بڑا مہینہ. شہر مبارک، برکت والا مہینہ. عظمت الگ چیز ہے، عظیم ہونا الگ ہے، مبارک ہونا الگ ہے. شہر مبارک، یہ برکت والا مہینہ ہے. برکت کی اصل معنی بڑھنے کے، اضافہ ہونے کے ہیں. اس میں انسان کی دنیا میں بھی اضافہ ہوتا ہے، انسان کے دین میں بھی اضافہ ہوتا ہے. شریعت مطہرہ میں اصل عمل کا بڑھنا وہ اصل بڑھنا ہے، کیونکہ عمل کی قیمت زیادہ ہے سامان سے اسلام میں، یعنی اپنی حقیقت کے اعتبار سے بھی ہمیں نظر نہیں آتی. چنانچہ عمل میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے. ایک فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے، ایک نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے. شہر مبارک، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. یہ مبارک مہینہ ایسا ہے کہ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. وہ ایک رات کی عبادت کسی کو مل گئی تو 1000 مہینوں سے زیادہ کی عبادت آدمی کو مل گئی. اور 1000 مہینوں سے زیادہ کا مطلب ہے آدمی کی پوری عمر، ایک عمر انسان کو مل جائے. اور جو آدمی عشاء کی نماز جماعت سے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے تو اس کو پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے. تو اگر رمضان کے پورے دنوں میں عشاء اور فجر کو جماعت سے پڑھنے کا اہتمام کیا جائے تو شب قدر جو ہے وہ مس ہونے سے رہ جائے گی، مس نہیں ہوگی. پوری فضیلت حاصل کرنے کے لیے کوئی آدمی پوری رات جاگ لے تو وہ اور بات ہے، لیکن جس نے عشاء پڑھی جماعت سے اور فجر پڑھی جماعت سے وہ اس کا بڑے حصے کو پالے گا. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ. یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اللہ نے اس کے روزوں کو فرض فرمایا. وقیام لیلہ تطوعا، اور اس مہینے میں راتوں کا جو قیام ہے وہ فرض سے زائد رکھا گیا ہے. تطوع کے معنی یہاں پر زائد علی الفرض کے ہیں، یعنی الگ سے ان کو مقرر کیا گیا ہے. من فطر فیہ صائما، جو آدمی اس میں کسی روزے دار کو افطار کرا دے گا، کان لہ مثل اجری من غیر ان ينتقص من اجورہ شیء، اس کو اس کا ثواب ملے گا، روزے کے برابر ثواب ملے گا افطار کرانے والے کو خود روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کمی کے بغیر. جو روزہ رکھنے والا ہے اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور پورا ثواب ملے گا افطار کرا دینے والے.
قالوا لسنا كلنا نجد ما نفطر به الصائم. صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ اس موقف میں نہیں ہیں. بہت سے ہم میں سے ایسے ہیں کہ جو کسی کو افطار کرانے کے موقف میں نہیں ہوتے, کھانا کھلا دینا اس کی گنجائش نہیں ہوتی. قال يعطي الله هذا الثواب على مرقة لبن او شربة ماء او كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ثواب دودھ کے ایک گھونٹ پر اور پانی کے ایک پیالے پر بھی دے دے گا. روزے دار بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے روزے داروں کے سامنے ٹھنڈا پانی لا کے رکھ دیا, آپ کو روزے کا ثواب مل جائے. برکت والا مہینہ ہے. دودھ آپ نے پلا دیا ان کو, چاہے اس میں آپ روئے افزا ملائیں یا نہ ملائیں, آپ کو ثواب مل جائے گا. علامت پتی لبن, دودھ کے ایک گھونٹ پر بھی یہ ثواب مل جائے گا, اور شربتی ماں, پانی کے ایک گھونٹ پر بھی اور پانی کے ایک پیالے پر بھی مل جائے گا. من ادا فیہ فریضہ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا. جو اس میں ایک فرض کو ادا کرے گا تو رمضان کے علاوہ 70 فرضوں کے ادا کرنے کا ثواب پائے گا. جو ایک فرض کو ادا کرے گا تو گویا اس نے 70 فرض ادا کیے. ثواب کے اعتبار سے 70 ہوتے ہیں, وہ ادائیگی کے اعتبار سے 70 نہیں ہوتے. ایک صاحب کہنے لگے کہ حرم میں جتنے نمازیں پڑھی جاتی ہیں 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے. میں نے کہا جی ہاں. تو کہنے لگے بس ایک قضا نماز پڑھ دوں گا تو ہو جائیں گے 1 لاکھ, جو میری عمر میں مجھ پر ہیں. تو وہ نہیں ہوتی. ثواب الگ چیز ہوتی ہے, حکم الگ ہوتا ہے. تو 70 فرض ادا نہیں ہو جائیں گے, 70 فرضوں جیسا ثواب ملے گا, اتنا بڑا ثواب ملے گا. اور جو آدمی نفل ادا کرے گا تو اس کو دوسرے رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں فرض کا ثواب ملے گا. وہ شہر الصبر. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ صبر والا مہینہ ہے. مسلمانوں کو اس میں صبر سیکھنا ہے, برداشت سیکھنا ہے. بھوک لگی ہوئی ہے, پیاس لگی ہوئی ہے, لیکن مسلمان ہے کہ تنہائی ہو, خلوت ہو کہ جلوت ہو, مزہ ہے کہ اس کے حلق میں چلا جائے. اور اسی وجہ سے روزہ جو ہے وہ اخلاص کی خبر دیتا ہے. غیر مخلص روزہ نہیں رکھ سکتا. جس کے دل میں روزہ رکھنا نہیں ہے وہ تو باتھ روم میں جا کے پانی پی لے گا, تنہائی میں پتہ نہیں کیا کرتا ہے. واقعتاً جس کو روزہ بولیں گے وہ تو مخلص سے ہی ہو سکتا ہے. یہ صبر والا مہینہ ہے, برداشت ہے. اور اب 15 گھنٹوں کا روزہ ہو جا رہا ہے. ابتدائی عشق ہے, ہوتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. 17-18 گھنٹوں تک جاؤ گے مگر ہے. اور اس میں پھر 8 جاب بھی ہے, 8 جاب بھی ہے. ایک طبقہ وہ ہوتا ہے کہ سوچتا ہے کہ اتنے مشکل جاب کے ساتھ میں روزہ نہیں رکھ سکتا. میرے دوستوں, یہ حوصلے کی کمی, ایسا نہ کرو. کچھ نہیں ہوتا. تمہارے صبر کا امتحان ہے, تمہاری برداشت میں اضافہ ہوگا. اللہ کو اپنی وفاداری دکھانی کہ ہم دین پر مضبوط ہیں, دین پر پکے ہیں. آپ نے فرض فرما دیا اللہ پاک روزہ, ہم روزہ رکھیں گے انشاءاللہ, آپ کی مدد سے رکھیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی نیکی کرنا اور کوئی برائی سے رکنا آپ کے بغیر ہو نہیں سکتا. ہم آپ کی مدد چاہیں گے. اور یہ روزہ رمضان ہی ہے جس میں آدمی چھیل جاتا ہے, ورنہ میرے دوستوں اتنی دیر تک بھوکے پیاسے رہ کر قابو میں نہیں آ سکتا. وہ تو رمضان کی اپنی برکت ہوتی ہے, مگر ہمت چاہیے, ہمت نہ پڑے. ایکسپشنلی یہ بات ہے کہ اگر بہت ہی مشکل ہو رہا ہے جاب کے ساتھ میں روزہ, تو جاب سے رخصت لے لیجیے, روزہ مت چھوڑیے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بھی بات ہوئی. اس سے زیادہ, اس سے کم ضروری کام آتے ہیں تو ہم رخصت لے لیتے ہیں, آزار آتے ہیں تو رخصت لے لیتے ہیں. یہ تو ہماری مذہبی ضرورت ہے. یہ تو زیادہ حق رکھتی ہے اس بات کا کہ اس کی وجہ سے اگر آپ کو رخصت لینا پڑے تو آپ لے لیں, چھٹی لینا پڑے تو لے لیں. لیکن اصل یہ ہے کہ جاب کے ساتھ کر لیں. اور اسی وجہ سے اگر مسلمان کے پاس جاب کرتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو خاص ترغیب دی ہے کہ من خفف عن مملوکی, جو آدمی اپنے مزدور سے کام ہلکا کرے گا اللہ قیامت میں اس پر ہلکا کر دے گا. رمضان میں روزے کی وجہ سے آپ کہو کہ بھائی یہ دوپہر کے بعد میں تھوڑا آپ آرام کر لو, روزے دار ہو آرام کر لو,
یہ ہلکا کام کر لو، یہ مشکل کام دوسروں سے لے لیں گے، یہ مختصر کر لو، اس کی ایک مستقل فضیلت ہے۔ لیکن اگر نہیں ہے ایسا، ان کو معلوم نہیں ہے کہ روزہ کیا ہوتا ہے، روزے میں کیا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کو تو اس سے کوئی بحث نہیں، اور ہم اپنے طور پر جمنا ہے۔ اور وہ شہر الصبر، یہ صبر والا مہینہ ہے۔ اعمال میں اللہ نے خاصیات رکھی ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اپنی ذات میں بھی مقصود ہے کہ اللہ کا فرض ہے، اور یہ اللہ کی عبادت ہے، اور عبادت کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے اپنے سائڈ افیکٹ بھی ہیں۔ جیسے نماز کا جو خاص اثر ہے الگ سے، وہ تواضع اور عاجزی پیدا کرنے کا ہے، روزے کا جو اثر ہے وہ صبر اور برداشت پیدا کرنے کا ہے۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا سا صبر کر لے آدمی اور جنت۔ وشہر المواسات، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ شیطان بند ہوتے ہیں، دوسرے یہ ہے کہ خود اپنے نفس کی دم دبی ہوئی ہوتی ہے، اس کی کمر ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے بھوک پیاس کی وجہ سے، تو آدمی کا دل ویسے ہی نرم پڑا ہوا ہوتا ہے۔ ہمدردی، غمخواری، اور پھر یہ کہ جب اپنے اوپر مصیبت دیکھتا ہے بندہ، تو پھر مصیبت والوں کی مصیبت یاد آ جاتی ہے۔ ہم نے تو افطار میں بھی اتنا کھایا تھا، سحر میں بھی اتنا کھایا تھا، یہ ہم پہ گزر رہی ہے۔ تو ہمارے ہی بھائی اور اللہ ہی کے مخلوق ہیں، اللہ نے ہمارے ساتھ امتیاز خاص فرمایا کہ ہم کو نواز دیا ہوا ہے، لیکن وہ جن کے پاس فاقے گزر رہے ہیں، ان فاقہ مستوں کا کیا حال ہوگا؟ جن کے پاس پانی کا نظم نہیں، جن کے پاس کھانے کا نظم نہیں، جن کے پاس رہائش کا نظم نہیں، جو لٹ گئے ہیں، جو پٹ گئے ہیں، بے سہارا، بے یار و مددگار ہو گئے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ ایک ہمدردی ابلتی ہے آدمی کے اندر، اور جتنی ہمدردی ابلے گی اتنا ہمدردی کرے گا بندہ۔ انسانیت کے ساتھ میں ہمدردی کرنا، انسانیت پر رحم کھانا، یہ اسلام کا خاص مزاج ہے۔ رحم جو ہے نا، یہ اسلام کی خصوصیت ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ الراحمون یرحمہم الرحمن یرحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، تم رحم کرو آپ ان لوگوں پر جو زمین میں ہیں، تو تم پر رحم کرے گا وہ جو آسمان میں ہے۔ وہ شہر المواسات، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، قوت و بھائی چارگی کا مہینہ ہے۔ وشہر یزاد فیہ رزق المومن، اور یہ وہ مہینہ ہے جو مومن کے روزی کو جس میں بڑھا دیا جاتا ہے، رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اضافہ کر دیا جاتا ہے، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ سنا ہوگا کبھی آپ نے، لوگ کہتے تھے کہ بھائی وہ روزہ وہ رکھے جس کو کھانے پینے کو نہ ہو، ہم تو مالدار لوگ ہیں، ہم کیوں روزہ رکھیں، روزہ غریبوں کی عبادت ہے۔ نہیں، جس کو کھانے پینے کو زیادہ ملے اس کا تو اصل کام ہے۔ شہر یزاد فیہ رزق المومن، سب مسلمانوں کا تجربہ ہے کہ رمضان میں ان کی روزی بڑھ جاتی ہے، خوب کھاتے ہیں، خوب پیتے ماشاء اللہ۔ اور یزاد فیہ رزق المومن کی تشریح میں حضرت خانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ کم کھانا یہ پسندیدہ نہیں ہے رمضان میں، کہ بھائی واقعات میں جب روزے کی حقیقت چاہیے آپ کو تو کم کھاؤ، نہیں پیٹ بھر کھاؤ۔ یہ حدیث یہ جملہ بتا رہا ہے۔ افطار میں بھی خوب اور سحری میں بھی خوب۔ افطار میں تلافی معافات کیا، دن بھر بھوکے تھے، اور سحری میں حفظ ما تقدم کے دن تمام بھوکے رہنا ہے، ڈبل کھا جاتے ہیں۔ دونوں کو اگر ملائیں گے تو غیر رمضان کا پورا دوہرا ہو جاتا ہے، پھر اس میں پکوڑے صحیح بڑے الگ ہیں۔ ایک بات بتاؤں میں آپ سے، بہت خوشائن بات ہے، پرہوپ ہے، وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے کہ ایمان والے کی روزی بڑھا دی جاتی ہے۔ قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کتنی حوصلہ افزائی ہے۔ میرے دوستو، ہم اپنے ایمان کے اعتبار سے کتنے ہی کمزور ہیں، کتنے ہی ناقص ہیں، گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، نکمے ہیں، لیکن ہماری بھی روزی بڑھتی ہے، رمضان میں بڑھتی ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھی ایمان والے ہونے کی شہادت دے رہے ہیں کہ ہاں بھائی ہے، تم بھی ایمان والے ہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے میرے دوست، ہمارے لیے تو بہت حوصلے کی بات ہے کہ ہمارے ایمان کا بھی اعتبار ہے، ہمیں بھی مومن کہا جا رہا ہے۔ شہر یزاد پہ ورنہ روزی نہ بڑھتی،
کہ وہ تو ایمان والوں کی بڑھتی ہے، تم گنہگاروں کی کم وقتوں کی تھوڑی بڑھے گی، ایسی بات نہیں ہے، دیکھو ہماری بھی بڑھ رہی، کہتے خوش نصیب ہیں ہم لوگ. شہر الجزاد ہوتی ہے رزق المومن کے ایمان والے کی روزی میں اضافہ ہو جاتا ہے، ہماری بھی روزی میں ہو رہا ماشاء اللہ. اب چند باتیں عرض کرنا ہے. ایک بات تو میرے دوستو یہ ہے کہ یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی تیاری کے سلسلے میں ایک خطبہ دیا اور بہت سی باتیں آپ نے اس میں جمع فرمائی. مطلب حاضر ہے بالکل کہ کیا مقصود کیا ہے اس سے. اب جب رمضان شروع ہو جاتا ہے تو بہت سے مسائل پیش آئیں گے امت کو، اور کافی چوں چاچا مسجد میں ہونے لگتی ہے بہت سی چیزوں کے اندر، اور یہ بھی ہماری زندگی کی علامت ہے. پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، ورنہ سیدھا بھی شکرا جا کے پکڑ سکتا ہے کبوتر کو پاکتے تو، مگر وہ تو پھپلا کے آپ کرتا ہے کیونکہ اس کو اپنا لہو گرم رکھنا ہے. تو یہ مسلمان بھی جو ہے اپنی ایمانی زندگی کے زندہ ہونے کا، ہم بھی زندہ ہیں، ہمارے اندر بھی اسلامی حمیت ہے، وہ ہنگامے، وہ شور شرابے، وہ بحثیں، وہ ڈسکشن، اور یہ وہ چلتا رہتا ہے مسلمانوں کا. سال بھر میں چاہے مسجد میں نہ ہو لیکن رمضان میں ایک ہلچل ہے. ارے بھائی دکھتا ہی نہیں 11 مہینے چلنے کے بعد رمضان میں اس کو جوش آیا ہوا ہوتا ہے. مسئلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ مسئلہ شروع ہوتا ہے چاند سے. بھائی چاند ہے کیا کہتے ہیں آج ہم لوگ، یہ مولویوں لوگ ایک مچا رکھا اپنا، یہ سب کی ایک ہی رمضان کیوں نہیں کر دیتے، سب کی ایک عید کیوں نہیں کر دیتے یہ لوگ. یہاں سے شروع ہوتی ہے بات. میرے دوستو اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے شکاگو میں ہلال کمیٹی ہے اور 30 سال سے ہے اور اسلامی اصولوں کے موافق ہے بالکل، اور علماء کرام کی سرپرستی میں ہے اور علماء کے فتوے کے موافق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بات ہونے کے بعد مزید کچھ جانے ہی نہیں اپن جگہ میں. سب سے زیادہ کیئرفل اور محتاط طریقہ کار پر وہ لوگ چلتے ہیں. وہ یہ ہے کہ بھائی چاند، حضور نے فرمایا چاند دیکھو رمضان شروع کرو، چاند دیکھو رمضان ختم کرو، بس ختم. حضور کے زمانے میں تو نمازوں کا بھی یہی نظام تھا. تو نمازوں میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو ظہر کے وقت کو پھر ظہر شروع کرو، دیکھو عصر کے وقت کو پھر عصر شروع کرو، یہ نہیں ہے. وہاں پہ دونوں میں فرق ہے ذرا. وہاں ہے کہ جب زوال ہو گیا تو ظہر شروع ہو جاتا ہے، 2 مثل ہو گیا سایہ تو عصر شروع ہو جاتا ہے، غروب ہو گیا کیا سورج تو مغرب شروع ہو جاتی ہے. اس کے سطح میں اس کے سطح میں فرق ہے تھوڑا. پیدا ہونے کا نہیں ہونے کا اعتبار نہیں ہے، پیدا ہوا ہو نہ ہوا ہو. اور یہ پیدا ہونے کا بھی کانسیپٹ ایک انہوں نے اپنی اصطلاح بنائی ہوئی، بالکل ہی فنی اصطلاحات، ہر فن کی اصطلاحات ہوتی ہیں. تو ان حیات والوں کی بھی اپنی اصطلاح ہے پیدا ہونے کی، ورنہ چاند پیدا ہوتا ہے اس کی بھی کوئی اما ہے پیدا ہونے کا. ہم کی بات ہے پیدا ہوتا کچھ نہیں ہوتا. مطلب بولنے کا یہ ہے کہ قابل مشاہدہ ہوتا ہے غروب ہونے کے بعد، چھپ جانے کے بعد زمین سے، وہ تو ہے ہی بیچارہ. تو جب قابل مشاہدہ ہوگا تو مشاہدے پر دیکھ رہے، دیکھنے پر دیکھ رہے. قرآن پاک میں فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، جو مشاہدہ کرے مہینے کا روزہ رکھے ہو. فمن مولانا صحیح صاحب پالنپوری تشریف لائے ہوئے تھے، وہ یہ فرما رہے تھے کہ قرآن پاک کی آیت خود دیکھنے کو بتا رہی ہے. قرآن کریم کی آیت خود چاند کے دیکھنے کو بتا رہی ہے کہ مشاہدہ کہتے ہی ہے دیکھنے کو. چاند چاہے ہو گیا ہو لیکن اگر بادل کی وجہ سے نہیں دکھا تو بھی نہیں رکھنا ہے. بادل کے اوپر ہے چاند لیکن بادل کی وجہ سے مسلمانوں کو نظر نہیں آیا پھر بھی روزہ نہیں رکھنا ہے. اتنی تو کلیئر بات سرکار نے فرمائی ہوئی ہے حدیث میں. بھائی غم علیکم، اگر تمہارے اوپر بادل چھا جائے جس کی وجہ سے تمہیں نظر نہ آئے تو پھر تم جو ہے نا 30 مکمل کر لو شعبان کے دن، اس کے بعد رمضان شروع کرو. بہت سمپل دیا گیا ہے، قیامت تک کام آنے والا، سب کو کام آنے والا، چاہے وہاں علم حیات کے ماہرین ہوں یا نہ ہوں، شہر کا، جنگل کا، دیہات کا، پڑھا لکھا، بے پڑھا لکھا، کوہستانوں میں رہنے والا، ریگستانوں میں رہنے والا، جزیروں میں رہنے والا، سب کے لیے پاسبل ایک ایسا اصول ہے کہ اصول تو اسلام کا اتنا فلیکسیبل ہوتا ہے، آرام دہ ہوتا ہے کہ سب کے لیے قابل عمل ہوتا ہے. ہم بھی اسی کو اپلائی کریں کیونکہ آپ جس چیز کا ٹریڈیشن ڈال دیں گے نا وہ چیز چل پڑے گی پھر آگے. اسی کو رکھو تاکہ یہی چلتی رہے. تو اس لیے دیکھنا ہے اور دیکھنے کی اطلاع ہمارے پاس آ جاتی ہے. اور اس میں دلیل کو فالو کیا جاتا ہے، ملک کو فالو نہیں کیا جاتا کوئی. ہم تو اس کو فالو کرتے ہیں. بھائی کیوں فالو کرتے ہو بندے خدا کے؟ ہر چیز میں تو تم حدیث مانگتے ہو، اس میں کیوں حدیث نہیں مانگتے ہو؟ ہر چیز میں تو تم آیت مانگتے ہو، اس میں کیوں آیت نہیں مانگتے ہو؟
ان لوگوں کی منطق بڑی عجیب ہوتی ہے. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ چاند جب نظر آئے تو پھر روزہ شروع کرنا ہے، اور جس دن چاند نظر نہ آئے تو ڈاؤٹ کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ لینا ہے. من صام یوم الشک فقد عصى ابا القاسم، جس نے شک کے دن روزہ رکھ لیا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. جو یقین ہے شعبان کا ہے، بس یقین کو پورا ہونے دو، اور وہ 30 دن میں. اس لیے کنفرم طریقے پر جب معلوم ہو جائے کہ رمضان شروع ہو گیا پھر روزہ شروع کرنا ہے، پھر تراویح شروع کرنی ہے. ایک مسئلہ یہاں سے چلتا ہے. اس کے بعد ہی فوراً مسئلہ پیش آ جاتا ہے تراویح کا. تمہیں کتنے پڑھنا؟ کچھ لوگ بولتے 8 پڑھو، کچھ لوگ بولتے 20 پڑھو، کچھ لوگ بولتے 12 پڑھو. اصل چکر کیا ہے؟ ایک طبقہ اس میں ایسا ہے جو بیچارہ تھکا ہوا ہوتا ہے، اس نے سوچا کہ مالا یترک کلو، مالا یدرک کلو لا یترک کلو، اگر پورا نہیں پکڑا جا سکتا تو دل پورا چھوڑا بھی نہ جائے، چلو 20 نہیں پڑھے جاتے 8 پڑھ کے نکل جاتے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو سمجھتا ہے کہ نہیں یہ 20 جو ہے نا یہ مولویوں کی لگائی ہوئی اصل تو 8 ہی ہے. یہ دونوں غلط ہیں. ان کی فہم مطلب غلط مراد ان کی نیک نیتی میں کوئی شبہ نہیں ہے. تحقیق کے اعتبار سے علماء کہتے ہیں کہ یہ لوگ غلطی پر ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اجماع جو ہے وہ دلیل شرعی ہے. صحابہ کا کسی چیز پر متفق ہو جانا وہ شریعت کی دلیل ہے باضابطہ. اس کے بعد آپ کو حق نہیں پہنچتا قرآن کی آیت پوچھنے کا، حدیث پوچھنے کا حق نہیں پہنچتا. وہ کیسے معلوم ہوا؟ وہ قرآن پاک میں، وہ حدیث شریف میں کہ جب امت کسی چیز پر اجماع کر لے تو پھر تم کو حق نہیں پہنچتا، یہ حدیث میں ہے ہی. تو حدیث ہی سے ہے وہ چیز اور قرآن پاک میں ہے وہ چیز. تو لہذا اجماع دلیل شرعی ہے. دوسری دلیلیں تو ہے اور بھی. میں ایک بات بتا رہا ہوں، صحابہ متفق تھے اس بات پر کہ 20 ہے وہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا کہ میرے بعد میرے خلفاء کی سنت کو بھی اختیار کرنا. اور ظاہر ہے کہ اس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی. اصل بات یہ ہے کہ ان کا جو عمل ہوتا ہے وہ ضرور مستند ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے عمل سے، جو اگرچہ ہمارے علم میں نہیں آیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے جو علم عطا فرمایا تھا اس کا اندازہ میں اور آپ کیا کرتے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کو اندازہ نہیں تھا ان کے علم اتنا زیادہ تھا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ جو ہمارے درمیان میں 10 حصے جو علم تھا اس کے 9 حصے عمر اپنے ساتھ لے گئے ہیں اور 1 حصہ ہمارے درمیان چھوڑا ہے. سب صحابہ اپنے پورے علم کو 1/10 سمجھتے تھے حضرت عمر کے علم کے مقابلے میں. آپ اندازہ لگائیں. یہ بات نہیں ہے کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا نصوص کا، اجتہادی صلاحیت نہیں تھی، قرآن حدیث کا علم نہیں تھا. بھائی اگر انہیں کو پتہ نہیں تھا تو پھر کس کو پتا ہوگا دوستوں؟ اسی لیے جب انہوں نے صحابہ کو جمع کیا 20 پر اور صحابہ 20 پڑھنے لگے پورے اجتماعیت کے ساتھ تو معلوم ہوا کہ وہ جو تراویح ہوتی ہے وہ 20 ہی ہوتی ہے. اور معلوم ہوا کہ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے وہ الگ ہے، دوسری نماز ہے، وہ تہجد کی نماز ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. تو وہ نماز کی بات ہو رہی جو غیر رمضان میں بھی آپ پڑھتے تھے اور وہ تہجد تھی. پھر تراویح آپ پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ تراویح آپ پڑھتے تھے حضرت جبرائیل کے ساتھ. اور یہ حدیث میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور آپ کو قرآن پاک سناتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن پاک سناتے تھے. اور 3 دن کے لیے آپ امت میں آ کے تراویح بھی الگ سے پڑھا کر گئے ہیں جماعت کے ساتھ. یہ دوسرا مسئلہ یہ پیش آتا ہے. اور پھر میرے دوستوں اس کے علاوہ نمازوں کے اوقات ہیں، روزوں کے اوقات ہیں. روزوں کے اوقات میں آپ کو فرق ملتا ہے، ٹائم ٹیبل آپ کے پاس مختلف ہیں. اس میں بہتر طریقہ جو ہوتا ہے اس میں 3 ٹائم ٹیبل چلتے ہیں جو عام طور پر نمازوں میں اور روزے میں چلتے ہیں. ایک 18 ڈگری والا، ایک 15 ڈگری والا، اور ایک نہ 18 کا حساب ہے اس میں نہ 15 کا ہے، 9 ہے 12 ہے. جو بولے وہ سمجھ میں آئے ویسا کر لیتے ہیں ساتھی. فتویٰ جو ہے نا وہ 18 ڈگری والے پر ہے اور 9 والا جو فتویٰ 9 والا جو قول ہے وہ بھی علماء کا ہے، پایا جاتا ہے. 9 والا نہیں 15 والا غلطی ہو گئی معاف کرنا. 15 والا جو ہے 15 ڈگری والا وہ علماء کا وہ بھی قول ہے لیکن اس پر فتویٰ نہیں ہے. فتویٰ 18 پر ہے اور 18 پر ہی عمل ہوتا رہا ہے. اس وجہ سے کیا ہے 18 کے موافق عمل کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ جو آدمی فتوے پر عمل کر لیتا ہے اسی کا دین بچ پاتا ہے.
دونوں میں 20 منٹ کا، 15 منٹ کا یا آدھے گھنٹے کا بعض وقت فرق ہو جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 15 کے مطابق نماز پڑھو گے فجر کی یا سحری ختم کرو گے تو آپ 20 منٹ بعد تک کھانا کھا سکتے ہو. اگر آپ 18 پر عمل کرو گے تو آپ کو 20 منٹ پہلے کھانا روک دینا پڑے گا. لیکن اگر فرض کر ایک بات سمجھ لیں یہاں پہ، اگر 18 والا مسئلہ صحیح ہے اللہ کے پاس اور آپ 20 منٹ بعد تک کھاتے رہے، آپ کا تو روزہ گیا. لیکن اگر فرض کر لو 15 والا صحیح ہے اللہ کے پاس اور آپ 20 منٹ پہلے آپ نے روزہ اپنا روک لیا تو روزہ تو آپ کا سیف ہو گیا نا. سمجھداری کی کیا بات ہے؟ رسک لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ ایک ڈش ہے، بریانی کی پلیٹ ہے، ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ اس میں پوائزن ہو گیا ہے، وہ دنوں کی رکھی ہوئی ہے، باہر رکھی ہوئی تھی، فریج میں بھی نہیں تھی، اور ایک کہہ رہا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، کھا لو آپ. تو پاسبلٹی دونوں ہے، ہو سکتا ہے کہ فائدہ اس میں آ گیا ہو، فوڈ پوائزن ہو گیا ہو اس میں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہوا ہو. کھا لو گے آپ؟ بھائی کہا کہ یہی تو ہے کہ ایک پلیٹ بریانی نہیں کھائیں گے، بھائی کچھ اور کھا لیں گے. لیکن اگر سلسلہ شروع ہو گیا موشن کا، ایسا آنا شروع ہو گیا تو کیا کرو گے؟ کوئی بھی آدمی رسک نہیں لیتا دنیا کے معاملے میں، تو دین کا معاملہ اس سے زیادہ نازک ہوتا ہے. اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ روزے کو شروع کرنے میں، روزے کو ختم کرنے میں، سحری کو سحری کو ختم کرنے میں اس میں احتیاط کریں. اور پھر میرے دوستو، روزہ افطار بھی کیا جائے حلال سے، کرایا بھی جائے حلال سے. بعض لوگوں کو دیکھا کہ کھانے پینے میں تو کوئی احتیاط ہے نہیں، مسجد میں لا کے غذا بھر دی، پورے روزے داروں کو کھلا دیا مشتبہ گوشت. بھائی ایسا نہ کرو میرے دوستو، بالکل کنفرم صحیح جو گوشت ہوتا ہے وہ آپ لا کے افطار والوں کو دیا کیجیے، ورنہ تو لائیے بس ویجیٹیرین لائیے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے اعتماد ہے، آپ کو اعتماد ہے تو آپ کا اعتماد بھی کافی ہے، نہیں ذرا اس کو بھی کنفرم کر لو. بعض مرتبہ جس چیز میں کنفیوژن چل رہا ہو، اشتباہ چل رہا ہو، وہ تھوڑا سا زیادہ کیئرفل ہونے کی چیز ہوتی ہے. علماء سے پوچھ لو اس معاملے میں. بہرحال یہ ہے کہ افطار حلال سے ہو، سحری حلال سے ہو، اپنا ہو، دوسروں کا ہو، اور روزہ صحیح طریقے سے انجام دیا جائے.